آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 159 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ قل کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، انی یقیناً میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا تم سب کی طرف۔ فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی میری رسالت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جمیعہ کے مفہوم میں یہ دونوں باتیں صاف ظاہر ہیں، اور مجھے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنے والا وہ ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ، اکیلا عبادت کے حقدار اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اب مجھ پر ایمان نہ لانے کی صورت میں اپنا انجام سوچ لو۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ آپ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح نہ نسلی یا قومی پیغمبر تھے اور نہ علاقائی۔ آپ کا حلقہ تبلیغ پوری دنیا کے انسان ہیں اور سارے کے سارے لوگ ہیں۔ پھر آپ وقتی یا کسی مخصوص زمانے کی بھی پیغمبر نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ کی رسالت کا کام تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی بھر امکانی حد تک تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکا ان تک وہ پہنچا دیں۔ لہذا اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا کام سر انجام دیں، اور اس کام کے لیے جو ممکن ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہوں وہ کیے جائیں۔ الذی، وہ ذات کے، لہو، اسی کے لیے، ملک بادشاہی ہے، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، لا نہیں ہے، الہ، کوئی معبود برحق، الا مگر، ہوا وہی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، فآمنوا، لہذا تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ پچھلی آیت میں، اور اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصف نبی امی کا خاص ذکر فرمایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبوت سے پہلے آپ کے ان پڑھ ہونے اور پہلی کتابوں اور ایمان کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہونے کو کئی جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت آیت 48 میں فرمایا آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، اور سورہ ہود کی آیت 49 میں فرمایا یہ غیب کی خبروں سے ہے، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں فرمایا آپ وہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، بلکہ القصص میں فرمایا آپ کو امید تک نہ تھی کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی۔ کئی لوگوں پر تعجب ہوتا ہے
کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ پھر آپ کا خاص وصف امی کیا ہوا کہ ایک بالکل ان پڑھ شخص دنیا کے تمام پڑھے لکھے دانشور، فلسفی اور دوسرے علوم میں کمال رکھنے والوں کا استاد بن گیا۔ معلوم ہوا اب ہدایت صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے ہر گوشے میں آپ ہی کی ہدایت اور نقش قدم پر چلا جائے، اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ النبی جو نبی، الامی امی ہے، الذی وہ جو یومن خود بھی ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کی کلمات پر۔ اس جملہ سے معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ہر رسول پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، پھر دوسرے لوگوں کو دعوت دے، اور تمہارا یہ نبی امی بھی سب سے پہلے اللہ اور اس کے کلمات ہدایت اور ارشاد پر ایمان لا چکا ہے، جو زمین و آسمان کی سلطنت کا خالق و مالک اور خود تمہاری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کارساز، لہذا اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس پر ایمان لا کر اس کی اتباع کرتے جاؤ، واتبعوہ اور اس کا اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسان با اعتبار علاقہ اور با اعتبار زمانے کے بھی قیامت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی نبوت کے سائے میں رہیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس کے دعویٰ پر ایمان لائے، وہ دراصل قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے۔ لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت عامہ کے اعلان کے ساتھ ساتھ طریقہ تبلیغ بھی ہو گیا ہے، اور اس طرح تاریخ انبیاء علیہ السلام کا یہ بھی حصہ بن گیا۔ اس آیت سے تمام انبیاء علیہ السلام پر حضور خاتم النبیین کی برتری اور فضیلت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور دین کا بنیادی عقیدہ بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی بعض مزید خرابیوں کا ذکر آئے گا، اور آخر میں قرآن کریم کی طرف دعوت عامہ کا بیان ہے۔ اس آیت سے تمام انبیاء علیہ السلام پر حضور خاتم النبیین کی برتری اور فضیلت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور دین کا بنیادی عقیدہ بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اس سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمومی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ نمبر 1، ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھیں۔ نمبر 3، میرے لیے زمین پاک ہے اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل اور مسجد بنا دی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روپ ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو نبوت عامہ کے طور پر پیش کیا ہے، جس کا دائرہ کار تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، خواہ وہ کسی مقام اور کسی زمان میں ہوں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ قول کی اتباع یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے، اور فعل کی اتباع یہ ہے کہ جس کام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو اسے کیا جائے، اور جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجتناب برتا ہو اس سے بچا جائے۔ البتہ جن افعال کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہجد کا فرض ہونا،
یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کا جائز ہونا۔ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے وہ دراصل قرآن کے اس حکم کا انکار کرتے ہیں، اور وہ صرف منکر حدیث ہی نہیں بلکہ منکر قرآن بھی ہیں۔ الغرض یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالمگیر رسالت کے ثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری بنی نوع انسان کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی الامی کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ان پڑھ، یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے ذانوی تلمذ نہیں کیا، شاگردی اختیار نہیں کی، کسی سے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن کریم پیش کیا اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحاء بلغاء عاجز آ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ان کی صداقت حقانیت کی ایک دنیا معترف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے، نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانی کی فلاح کمرانی کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن ایک گروہ ایسا ہے، یہدون وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو تورات پر قائم رہے اور جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر آپ پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ۔ وَبِهِ اور اس حق کے ساتھ، یعدلون وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور نبی میں یہود کے گروہ میں ایک گروہ انصاف پسند موجود تھا، اگرچہ یہ گروہ قلیل تعداد میں تھا، تاہم اس آیت کو صرف دور نبی سے مختص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دور نبوی تک ایک ایسا انصاف پسند گروہ موجود رہا ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے سے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، یہاں پر بھی اسی بات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ اور موسیٰ علیہ السلام قوم میں ایک امت ایسی ہے، یادون بالحق جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ یعدلون اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بالکل قلیل ہے، تاہم ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کی اکثریت اسلام دشمنی پیش رہی ہے، یہودی ہمیشہ اندرونی سازشیں کرتے رہے ہیں اور عیسائی طاقت کے بل پر انسان کو مغلوب کرنے میں ہمتاً مصروف رہتے ہیں۔ یا اللہ ہر آن ہم اپنے گناہوں اور لفظوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اس قرآن پاک پر دل و جان سے اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو ہم وقت آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما اور آخرت کے لیے ذات راہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔